ذریعہ نہیں بن سکتے، دنیا کے علم کے ذریعے آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتے، بلکہ دنیا کے علم سے آپ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں گے، اور دین کے علم سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب عظیم سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو علم والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ يرفع الله الذين، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہے، ان لوگوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہو۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم ان کے مقام کو، ان کے درجے کو بلند کریں گے ایمان کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف اسی آیت پر پورے خطبہ انشاءاللہ ہم سماعت کر سکتے ہیں، اور میں بتا سکتا ہوں کہ اب ذرا اندازہ لگا لو کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا مقام کے بلند کرنے کا، اس کی سب سے پہلے نشاندہی اللہ نے ایمان کا کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج جو ہمارا ایمان ہے اس کی وجہ سے آج ہمارا مقام بلند کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری خواتینوں کا مقام کیوں بلند نہیں ہے؟ آج کیا وجہ ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سماعت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آج اس ایمان کی وجہ سے آج ہمیں مقام رفع کیوں نہیں مل رہا ہے، بلندی کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند اور کامیاب رہو گے بشرط کہ تم مومن رہے۔ تو سوال یہ ہے ہماری بلندی کا، ہمارے مقام درجات کو بلند کرنے کا بنیادی وجہ جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ مسلمانوں پہلے ہم ایمان کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد علم پر آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، علم سکھایا، آدم علیہ السلام نے علم سیکھنے سے پہلے اپنے رب پر ایمان لایا، پیدا کرنے والے خالق پر ایمان لایا، اور ایمان لائے تو کیسا لایا؟ یہ رب ہے، یہ رب کا حکم ہے، اور لوگوں جب رب کا حکم مان لے گا یقینی طور پر رب کی پہچان ہو جائے گی تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں تمہارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں ایمان کیسا تھا؟ ایمان ایسا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں آیت نازل فرما دی، ان کے ایمان کے مثال دے دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ او مسلمانوں، او نوجوانوں، او میری بچیوں، میری بہنوں، ذرا اندازہ لگا لو ایمان کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اور صحابیات کا ایمان کیسا تھا؟ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو بعد والے لوگ بھی اگر ایسا ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ذرا آج ہمارے ایمان کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج معاشرے میں، آج سوشل میڈیا پر اور حالات زندگی میں عینی گواہ ایسی موجود ہیں، اللہ کی قسم آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بچیوں کے ایمان مضبوط نہیں رہا۔ آج مسلمان نوجوانوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، نہ بچیوں کا محفوظ ہے، نہ نوجوانوں کا محفوظ ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ بچیوں کا ہے، نہ ماؤں کا ہے، نہ باپوں کا ہے۔ ایمان آج محفوظ نہیں رہا۔ آج ایمان والے اپنی ایمان کو چند کوڑیوں کے دام پر بیچ رہے ہیں، چند گفٹ کے چند چاکلیٹس کے اوپر ایمان بک جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گفٹس کو دیکھ کر کے ایمان ختم ہو جا رہا ہے، اچھی سواری کو دیکھ کر کے ایمان ختم ہو جا رہا ہے، اچھی ڈیل ڈول دیکھ کر کے، بوڈی شوڈی کو دیکھ کر کے ہماری بچیوں کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، انصاف سے بتاؤ کیا ایمان کا معیار یہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی حرمت تو کعبۃ اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا۔ کیا تمہاری ایمان کی قیمت کھڑے پیشاب کرنے والے لوگوں کی گفٹ پر ہے؟ کیا تمہاری ایمان کی قیمت سور کے گوشت کھانے والے نوجوانوں کے اوپر تمہارا ایمان فدا ہو جا رہا ہے؟ کس درجے کے ہم مسلمان ہیں، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ وہ صحابیات تھے ایمان والے، تو ایمان
काफिर तो काफिर, अगर ईमान वाले भी किसी सहाबिया पर गलत नजर नहीं रख सकते थे। ईमान का इल्म इतना था, यकीन इतना था अपने रब सुब्हानहू व तआला की जात पर। हमारे ईमान की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत काबतुल्लाह को करार दिया। मेरी बेटियों, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे ईमान का R15 बाइक देख करके बिक जा रहा है, वो कार देख करके खत्म हो जा रहा है, FZ की सवारी देख करके ईमान बिक जा रहा है, डेयरी मिल्क चॉकलेट को देख करके ईमान खत्म हो जा रहा है, KFC के चिकन खाने की वजह से तुम्हारा ईमान बिक जा रहा है। क्या यही है ईमान की कीमत? जरा गौर करो, वो नापाक, वो बेहुर्मत इंसान जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत हराम कर दी है, यकीन है कि ईमान वाले की उसकी गुनाह खत्म होने के बाद वो ईमान वाले जन्नत में चले जाएं, लेकिन उनकी तो जमानत ही रद्द हो गई है, जब्त हो गई है कि वो काफिर जन्नत में जा नहीं सकते। क्या तुम्हारा ये ईमान है कि उन लोगों जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह में दाखिला हराम कर दिया, क्या तुम्हारा ईमान उनके ऊपर फिदा हो जा रहा है? क्या इतना ही ईमान की कीमत है हमारे? बेटियों, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। याद करो उस दौर को, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के इब्तिदा दौर था, जब जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जा रहा था। उस वक्त इस्लाम आने के बाद अल्लाह ने तुम्हें मकाम दिया, इस्लाम ने वो इज्जत दी, इस्लाम ने वो हक दिलाया। बड़ी अफसोस होता है आज इस माशरे को देख करके आज हमारा ईमान इस लायक और काबिल नहीं है। इसी वजह से आज हम ईमान की वजह से अपने मकाम को बुलंद नहीं कर पा रहे। ईमान वाले वो थे जिधर निकल जाती सहाबियात, काफिरों की निगाहें क्या सफे पलट जाती थी। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है, अल्लाह की कसम जंग खंदक में काफिर के सीने पर रखकर उसकी गर्दन, काफिर के सीने पर पैर रखकर उसकी गर्दन मार दी। वो थे ईमान वालियां, वो थी ईमान वालियां। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जिनको सब कुछ की दौलत की लालच दी गई, कहा लात मनात उज़्ज़ा हुबल को छोड़ दे, मान ले मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को तर्क कर दे, अल्लाह अहद कह करके अपनी जानों की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन तकलीफ रज़ियतें तो बर्दाश्त कर ली। ईमान हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो सहाबा जैसा ईमान हो। इस ईमान का नहीं जो आज हमारा ईमान है, हमारी माओ हमारी बहनों का ईमान है। अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए हम किधर भी भटक जा रहे हैं। अंदाजा लगा लो ईमान का क्या। एक बच्चे, आज मान लो मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर इस बात का हवा मचा दिया गया है कि लाखों बच्चियां, 300 बच्चियां, 400 बच्चियों ने इस्लाम धर्म परिवर्तन किया है, इस्लाम छोड़ करके मुस्लिम हिंदू और काफिरा हो गई है। चलो मान लो अगर ये बात मान भी लिया जाए, लेकिन अंदाजा लगा लो मुसलमान की बच्चियां तो कुछ ना कुछ तो होंगी, कुछ ना कुछ तो होगी, ऐसे तो नहीं है। ऐनी गवाह मौजूद है। दूर के बाद तो दूसरे शहरों की बात छोड़ दो, अपने शहर करीब नगर के हालात ऐसे हो गए हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे दोस्त मोहतरम ने कहा कि कई बच्चियों को नौजवान बच्चों ने पकड़ा है और ये जाहिर के साफ तौर पर पकड़े गए हैं। अंदाजा लगाओ मेरी मोमिनों, मेरी बहनों, तुम्हारा मकाम ईमान का ये नहीं है, ये मकाम नहीं है। अंदाजा लगा लो तुम्हारे एक की गलती की वजह से पूरी कौम मुस्लिम की बेहुरमती हो रही है, उस हिजाब की बेहुरमती हो रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि देख करके हया जा रही है। अल्लाह की कसम पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। क्या ये है मकाम मुसलमान बच्चियों का, उस कुरान के हिजाब का, हुक्म का, कि जिन पर खड़े होकर पेशाब किया जा रहा है? शर्म और गैरत की बात है, ये मुसलमानों का मकाम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की वजह से जो रफ़ा बुलंदी का, अल्लाह ने कहा दर्जात तुम्हारे में बुलंद कर दूंगा। ईमान तो हो, ईमान ऐसा हो, बच्चियों का, माओ का ईमान ऐसा हो जैसे सहाबियात का था, और मर्दों का ईमान, नौजवानों का ईमान ऐसा हो जैसे सहाबा का था। तब हिदायत याफ्ता होंगे, तब अल्लाह का वादा
پورا ہوگا۔ اے لوگوں، زمین بڑھ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم میں ایمان ہو۔ تو ایمان ایسا جیسے صحابہ کا ایمان آج ہمارا اور آپ کے جیسا ایمان نہیں، یہ نام نہاد ایمان ہے، وہ ایمان نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جب تم دین کا علم سیکھو گے تو تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے یوں ہی خبردار نہیں کیا، اللہ رب العالمین واضح طور پر فرما رہا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ اسے بہت باریک و بینی جانتا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو علم کی اتنی ضرورت ہے، جب علم حاصل کریں گے تو مقام بلند ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما واولو العلم، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں گواہی دی، اللہ کی توحید کے بعد اپنے فرشتوں کا ذکر کیا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کے اللہ کی توحید کے بعد اللہ نے اپنے فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد علم والے کا تذکرہ کیا، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء کا تذکرہ کیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اگر کوئی عزت و مقام و شرف والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کے ساتھ، فرشتوں کے نام کے ساتھ ان کے نام کا تذکرہ کرتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین کے علم رکھنے والے کا مقام و شرفیت حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نام کے بعد، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد علماء کا ذکر فرمایا۔